ان سے پوچھا گیا کہ تم اللہ کو تم سے کیوں بولتے ہو، اللہ کو آپ سے کیوں بولتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم عزت کی وجہ سے بولتے ہیں۔ تو کا لفظ جو ہے بھونڈا لفظ ہے، یہ بے عزتی کے لیے جو ہے آتا ہے، اس لیے ہم نہیں بولتے۔ تو ان خام عقل والوں سے پوچھا جائے اگر تم اللہ کو عزت کے لیے بولتے ہو اور عزت کی خاطر اگر آپ بولتے ہو تو تم اور آپ کا لفظ تو ہم آپس میں بھی بولتے ہیں۔ جیسے میں آپ میں سے کسی سے بولوں آپ کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، تو کیا اللہ کو عزت ہم عام لوگوں کی برابر دیں گے؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ کو تم سے بولتے ہیں اور ان کا جواب یہ ہے کہ تو ایک بھونڈا لفظ ہے، اس سے بے عزتی کا شائبہ نظر آتا ہے اور بے عزتی کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ہم تم اور آپ سے بولتے ہیں۔ اللہ کو اللہ فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عزت کے لیے اگر بولتے ہیں تو پھر کوئی ایسا اعلیٰ لفظ بولو نا جو دنیا میں کسی کے لیے بولا ہی نہیں گیا ہو۔ اللہ تو دنیا سے بھی اعلیٰ ہے نا بھئی، اللہ تو مجھ سے اور آپ سے بھی اعلیٰ ہے نا، اللہ تو اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، نہ ذات میں شریک نہ صفات میں شریک، کہیں سے کہیں تک کوئی شریک ہی نہیں۔ تو پھر کوئی ایسا لفظ لاؤ نا جو سب میں سے کسی کے لیے نہ بولا گیا ہو۔ اللہ یکتا ہے، نرالا ہے، تو ایسا رب بولو جو یکتا روزگار ہو، جو نرالا ہو، لاؤ ایسا لفظ۔ اب آپ اور جناب تو یہ لفظ تو میں اور تم آپس میں بولتے ہیں میاں، پھر معاذ اللہ کی عزت تم آپ اور ہماری جیسی کرتے ہو، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، بس اللہ کو آپ اتنی عزت دیتے ہو۔ یہ احمقانہ جواب ہے بھائی، یہ کتنا احمقانہ جواب ہے۔ یا تو پھر عزت دو تو اس سے بڑھ کے دو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم آپس میں آپ بولتے ہیں، جناب بولتے ہیں، لیکن ہم سے جو بڑا ہو اسے حاکم بولتے ہیں، اور پھر جو ملک چلاتا ہو اسے بادشاہ بولا جاتا، شہنشاہ بولا جاتا، بادشاہ سلامت بولا جاتا، سلطان بولا جاتا، سلطان معظم بولا جاتا، یعنی جو جتنا بڑا اتنا بڑا اس کے لیے لفظ لے کے آتے۔ تو آپ و جناب یہ تو عام لفظ ہے میاں، یہ تو سب کے لیے بولا جاتا، ہما شما کے لیے، پھر اللہ کے لیے بھی وہی لفظ بول رہے ہیں۔ اگر عزت ہی دے رہے ہیں آپ الفاظ کے ذریعے، اگر اللہ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا جو عزت آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں معاذ اللہ، کیا وہی عزت آپ اللہ کو دینا چاہتے ہیں؟ پھر یا تو پھر سب سے بڑھ کے لفظ لاؤ، اور نہیں لا سکتے سب سے بڑھ کے لفظ تو پھر وہی بولو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے محبوب تم فرما دو اللہ احد، اللہ ایک۔ پھر ایسا لفظ بولو جس سے پتا چل رہا ہے کہ جس سے اللہ ایک ہے۔ بھئی تو آپ جناب، ہم تم، یہ لفظ ہمارے آپ کے وضع کیے ہوئے، یہ اللہ نے وضع نہیں کیا۔ اللہ نے تو اپنے نبی سے کلام کیا عربی میں، عربی زبان، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں بھی جب اللہ کا ذکر آئے گا تو اس کا صحیح اگر ترجمہ آپ کریں گے تو تو کا ہی ترجمہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کا ترجمہ ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرما دیا اللہ ایک ہے محبوب فرماؤ، اور تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے بول رہے ہو کہ سننے والے کو لگے کئی ہیں۔ اچھا جس نے اللہ کے بارے میں کچھ جانا نہیں ہو اور جو کافر ہو اسے پتہ ہی نہیں اللہ کے تعلق سے کہ اللہ ایک ہے کتنے کچھ نہیں، وہ سب کو بہت سارے خدا مانتا، اور پھر ایک مسلمان کی زبان سے وہ یہ جملہ سنے گا اللہ فرماتے ہیں، تو کیا اس کو متشابہ نہیں لگے گا؟ کیا وہ تذبذب نہیں پڑ جائے گا؟ کیا وہ سوچ و فکر میں نہیں پڑ جائے گا؟ ہمارے ہاں تو بہت سے خدا ہیں یہ ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی شاید بہت سے خدا ہیں۔ ارے بھائی سمجھنے کی بات ہے، جو جانتا ہے خدا کے بارے میں، چلیے میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں خدا کے بارے میں اللہ ایک ہے، پھر اگر کوئی کہہ رہا اللہ فرماتے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا اللہ ایک ہی ہے، یہ تو عزت کے لیے بول رہا، اب عزت بھی ان جملوں میں دے رہا جو عام آدمی کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری۔ اللہ کی عزت آپ کے دینے سے نہیں ہوگی، اللہ تو عزت والا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسولوں کے لیے، مومنین کے لیے۔
تمہارے عزت دینے سے نہیں ہے، لیکن تم وہ بولو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب جو کافر ہے، جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہے، جس کا مذہب وہ ہے جو بہت سے خداؤں کو ماننے والا مذہب ہے، اب میں تقریر کر رہا ہوں، معاذ اللہ میں تو کبھی بولتا نہیں، اللہ نہ کرے میں ایسا بولوں کبھی، ہمارے علماء کبھی نہیں بولتے۔ اب اگر تقریر میں بفرض محال میں بولوں، اللہ فرماتے ہیں، تو میری تقریر کو جہاں پر کئی مسلمان سن رہے ہیں، وہاں پر کئی وہ غیر بھی سن رہے ہیں جن کے مذہب میں کئی خداؤں کا تصور ہے، تو وہ سوچیں گے واہ بھائی واہ، یہ بھی ہم ہی جیسے ہیں، ہمارے ہاں بھی کئی خدا ہیں، ان کے ہاں بھی کئی خدا ہیں۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو اللہ ایک ہے۔ آپ تو سے بولو گے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تم لفظ تو بول کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتے ہو، نہ کہ معاذ اللہ اللہ کی بے عزتی کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے دل میں جو عزت ہے اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کی نیت کو جانتا ہے۔ تیری زبان پر جو لفظ تو آیا وہ اس لیے آیا تاکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو جائے، سننے والا سمجھ لے اللہ ایک ہے، مگر اللہ تیرے جملوں سے تو کتنی اللہ کی عزت کرتا ہے، تو اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، تیری زبان سے نہیں، اللہ تو تیرے دل کو حال کو بھی جانتا ہے۔ ارے بھئی تو زبان سے کہہ رہا، اللہ کو لفظ تو سے یاد کر رہا، اللہ تو ایسا کر دے، تو اللہ کو پتا ہے یہ تو جو ہے وحدانیت کے لیے بول رہا ہے کہ میں ایک ہوں، میری بے عزتی کے لیے نہیں بول رہا، دل میں تو میری قدر کر رہا، دل میں تو میری عزت ہے۔ یا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ دلوں کے حال کو نہیں جانتا۔ بھئی اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جب دل کو جانتا ہے تو پھر زبان پہ کیوں، زبان کی بات کا کیوں جو ہے تو اتنا پریشان ہے؟ زبان سے وہ جملہ بول جس سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور دل میں عزت وہی رکھ جو اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کو تم سے نہیں، اللہ کو تو سے ہی بولنا چاہیے، اللہ تو ہمارے لیے بہتر عطا کر، تاکہ قل هو اللہ احد پر ہمارا جو ہے مکمل طریقے سے عمل ہو جائے، اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے، ہماری دعائیں بھی قبول کر لیں۔ آمین۔